الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين منبر نور پر جلوہ حضرت علامہ مولانا محمد اعظم صاحب قبلہ حافظ قاری محمد جمال صاحب اور بھی بہت سارے علماء کرام شورائے میدان جلوہ ہیں اور میرے آقا کی تمام غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کے بیان محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ تو حافظ اور قاری محمد جمال صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے اس ناچیز کو آپ کے بیچ لایا۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے پڑے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے۔ اسی نے زمین بنائی، آسمان بنایا، شمس و قمر کو پیدا کیا، شجر و حجر کو پیدا کیا۔ ساری کائنات کا خالق و مالک وہی ہے۔ مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں پر ہمارا رب العالمین ہے، یعنی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہیں پر اس کا یہ بھی فرمان ہے کہ اے محبوب، اگر تجھ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ آسمان ہوتا۔ اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ
سورج نہ یہ چاند نہ یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کر دیا اور بتا دیا کہ اے انسانوں، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، سمجھ لو کہ جو میرا محبوب روئے زمین پر تشریف لایا ہے وہ کوئی معمولی محبوب نہیں ہے، وہ کوئی معمولی محبوب نہیں ہے، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ اگر اس کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ آسمان ہوتا۔ اور صرف یہی تک نہیں، بلکہ میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان دیکھو، اس نبی کا مقام دیکھو کہ جہاں پر میرے پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ اے محبوب، تجھ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ پیدا کرتا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں سنو، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں سنو، اگر اس محبوب کو روئے زمین پر بھیجنا نہ ہوتا، اگر محمد الرسول اللہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، مگر اس رب کا پتہ اگر ہم کو ملا ہے تو محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ملا ہے، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم یہ ہوا کائنات کا وجود ہوا تو میرے نبی کے صدقے میں ہوا، کائنات کا وجود ہوا تو میرے نبی کے صدقے میں ہوا، یہ چاند پیدا ہوا تو میرے نبی کے صدقے میں پیدا ہوا، یہ سورج پیدا ہوا تو میرے نبی کے صدقے میں پیدا ہوا، ساری کائنات اگر وجود میں آئی تو میرے نبی کے صدقے میں آئی، میرے نبی کے صدقے میں آئی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف بھیج نہیں دیا، بلکہ وہیں پر اللہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں سنو، اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا محبوب جو تمہارے درمیان جا رہا ہے وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر جا رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا روئے زمین پر تشریف لائے اس وقت دنیا کا نقشہ کیا تھا؟ اس وقت دنیا کا نقشہ کیا تھا؟ عرب کا ماحول کیا تھا؟ عرب کے حالات کیسے تھے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو معلوم ہو جائے گا ابھی کہ اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے تو جو آج ہم کو انسانیت ملی ہے، جو آج ہم کو جینے کا طریقہ ملا ہے، اگر میرے آقا نہ تشریف لاتے تو نہ ہم کو انسانیت ملتی اور نہ جینے کا طریقہ ملتا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا
عرب کی سرزمین پر تشریف لائے، اس وقت یعنی جو زمانے جاہلیت ہے، زمانے جاہلیت کے اندر جو انسان تھے ان کے سینے میں گوشت کا لتھڑا تو ضرور تھا، جس کو دل کہا جاتا ہے، جس کو دل کہا جاتا ہے۔ انسان کے سینے میں دل تو ضرور تھا، مگر وہ دل جو ہے رحم والا دل نہیں، بلکہ پتھر دل بن چکا تھا، بلکہ پتھر دل بن چکا تھا۔ یہاں تک کہ اس وقت کے جو انسان تھے، بات بات پر لوگوں کے کان ناک کو کاٹ لیا کرتے تھے، بات بات پر کبھی ناک کو کاٹ لیتے تھے اور کبھی کان کو کاٹ لیتے تھے۔ مگر اب دیکھو اور میرے مسلمان بھائیوں، عرب کے اس ماحول میں زمانے جاہلیت کے اندر جو انسان زندگی گزار رہے تھے، ان کی کیفیت دیکھو، ان کے حالات کو دیکھو کہ اس وقت یہ ماحول بنا ہوا تھا، یہ رواج بنا ہوا تھا کہ اگر ان کے گھر میں بچی کی پیدائش ہو جاتی تھی تو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور شراب کی عادت تو ایسی بن چکی تھی کہ لقمے لقمے پر وہ شراب پیتے تھے۔ غریبوں کو ستایا جا رہا تھا، مظلوموں کے ساتھ کہیں پر انصاف نہیں ہو رہا تھا۔ ساری انسانیت جو ہے وہ چیخ چیخ کر پکار رہی تھی کہ اے پروردگار عالم، کسی ایسے کو بھیج دے جو آ کر مظلوموں کے ساتھ انصاف کرے، جو بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا لے، جو انسانوں کے کان اور ناک کو کاٹنے والے انسانوں کو راہ راست پر لگا دے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اب دیکھو جب اس وقت کی انسانیت رب کی بارگاہ میں پکار پکار کر یہ التجا کر رہی تھی، تو پروردگار عالم نے اس پتھریلی زمین پر جہاں پر دل بھی پتھر کا ہے، انسان بھی پتھر کے ہے، پوجا بھی پتھر کی ہو رہی ہے، ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روئے زمین پر بھیج دیا، روئے زمین پر بھیج دیا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ایک نعرہ آپ بہت سنتے ہوں گے، انقلاب۔ انقلاب کا نعرہ جو ہے، انقلاب مطلب بدلاؤ، انقلاب مطلب بدلاؤ۔ یہ نعرہ ایسا ہے جو کبھی چین کے اندر لگا، کبھی بنگلہ دیش کے اندر لگا، کبھی امریکہ کے اندر لگا، اور یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی لگا۔ ہر زمانے میں یہ نعرہ لگتا چلا آ رہا ہے، یہ نعرہ ہر زمانے میں لگا ہے۔ کوئی نہ کوئی انسان کھڑا ہوتا اور اس نعرے کو بلند کرتا، مگر میرے مسلمان بھائیوں، اس انسان کے نعرے میں صرف اتنا اثر ہوتا تھا کہ جب تک وہ انسان زندہ رہتا تھا تب تک اس کا یہ نعرہ جو ہے فضاؤں میں گونجتا تھا۔ مگر آؤ دیکھو، عرب کی سرزمین سے بھی ایک ایسے انسان نے، ایک ایسے شخص نے جو اللہ کا محبوب بن کر آیا ہے، جو ہم سب کے آقا ہے، انہوں نے بھی انقلاب کا نعرہ بلند کیا تھا، اور اس انقلاب کے نعرے کا اثر بھی آج بھی پایا جاتا ہے۔ اس انقلاب کے نعرے کا اثر آج بھی پایا جاتا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، غور کرو، سوچو کہ آخر نعرہ تو وہی ہے،
نعرہ وہی ہے جب ہر صدی میں یہ نعرہ لگا، آخر اس کا اثر کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ مگر میرے آقا نے جب لگایا تو اس کا اثر کیوں نہیں ختم ہوا؟ اور 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے مگر پھر بھی آج اثر کیوں پایا جاتا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں سنو اور اپنے دل کی تختی پر اس بات کو نوٹ کر لو کہ دنیا کے اندر اگر اور انسانوں نے اس نعرے کو بلند کیا ہے تو کبھی نظام کے لیے بلند کیا ہے اور کبھی عدل کے لیے بلند کیا ہے، کبھی حکومت کے لیے بلند کیا ہے، مگر لوگوں نے بلند تو کیا نعرے کو اور وقتی طور کے لیے ان کو انصاف تو مل گیا، ان کو تو حکومت مل گئی، ان کو تو نظام مل گیا، مگر میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا نے اگر اس نعرے کو بلند کیا تھا تو انسان کی روح کو بدلنے کے لیے میرے آقا نے اس نعرے کو بلند کیا تھا، اور لوگوں نے صرف سوچ کو بدلنے کے لیے بلند کیا تھا۔ یعنی میرے آقا نے روح کو بدلا اور انسانوں نے صرف انسان کی سوچ کو بدلا۔ اب سوچ جو ہوتی ہے انسان کی وہ چند لمحوں کے بعد بدل جاتی ہے، سوچ جو ہوتی ہے وہ انسان کی چند لمحوں کے بعد بدل جاتی ہے، مگر جس کی روح بدل دی جائے، جس کی روح بدل دی جائے تو یہ نسل در نسل یعنی نسلاً در نسلاً جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو میرے آقا نے اس پتھریلے ماحول میں جہاں پر زمین بھی پتھر کی، انسان کا دل بھی پتھر کا، اور پوجا بھی لوگ کرتے تھے تو پتھر کی پوجا کرتے تھے، ایسے ماحول میں جب میرے آقا نے انقلاب کا نعرہ بلند کیا ہے تو میرے آقا نے روح کو اس طریقے سے بدلا، اس طریقے سے بدلا کہ جو کل تک یہ فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ میرے گھر میں 40 سال پرانی شراب ہے، میرے گھر میں 80 سال پرانی شراب ہے، وہی انسان اب اسی انسان کی کیفیت کو دیکھو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا نے یہ اعلان کیا، جب میرے آقا نے اعلان کیا مدینہ منورہ کے اندر کہ آج سے شراب حرام ہو چکی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں مدینے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں کے اندر جو نالیاں تھیں اس میں شراب اس طریقے سے بہ رہی تھی کہ جیسے برسات میں پانی بہا کرتا، جیسے برسات میں پانی بہا کرتا ہے۔ یہ روح بدلنے کا ہی تو معاملہ ہے، ورنہ اگر میرے آقا نے صرف سوچ بدلی ہوتی تو اتنی جلدی جو ہے کوئی انسان عمل نہ کرتا، مگر ادھر دیکھو میرے آقا کے لبھائے مبارک سے نکلا کہ آج سے شراب حرام ہے، لوگوں نے اپنے مٹکے کو لیا، برتن کو لیا اور لا کر باہر پھینک دیا، اور لا کر باہر پھینک دیا، اور صرف شراب کو لوگوں نے نہیں پھینکا تھا بلکہ اس برتن کو بھی پھینک دیا جس برتن میں وہ شراب پیا کرتے تھے، جس برتن میں وہ شراب پیا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا نے اس طریقے سے روح کو بدلا، اس طریقے سے روح کو بدلا کہ جو ایک مرتبہ دائرے اسلام میں آ گیا، جو اسلام کے دامن میں آ گیا، جو اسلام کے دامن میں آ گیا اور اس کے کان سے یہ صدا ٹکرا گئی کہ میرے آقا کا یہ فرمان ہے تو فوراً جو ہے وہ عمل کرتا ہوا نظر آیا۔ مگر ہم اور آپ کی کیفیت کیا ہو گئی؟ ہم اور آپ کی کیفیت کیا ہو گئی؟
ہم اور آپ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اگر ہمارے سامنے جو ہے پورا قرآن پڑھ کر سنا دیا جائے یا سیاہ ستہ کی تمام حدیثیں پڑھ کر سنا دی جائے مگر ہمارے دل میں جو ہے ذرا بھی حرکت نہیں ہوتی. کلمہ تو ہم بھی اسی نبی کا پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ اسی نبی کا ہم بھی پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر میرے مسلمان بھائیوں آخر وجہ کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے کہ صحابہ کرام ادھر نبی کے لمحۂ مبارک سے سنتے تھے، فوراً عمل کرنے لگتے تھے. ہم بھی اپنے مقررین سے کتابوں کے اندر اور عالموں سے یہ سنتے ہیں کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر پھر بھی ہم مسجد تک نہیں جاتے. آخر وجہ کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے. ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ جو ہے دل پر رکھ دیا جاتا ہے. ایک سیاہ نقطہ جو ہے دل پر رکھ دیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے انسان کے گناہ بڑھتے رہتے ہیں نقطوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اضافہ ہوتے ہوتے ایسا ہو جاتا ہے ہمارا دل کہ وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب سیاہ دل ہو جائے گا تو اس کے اندر جو ہے جو زندگی تھی، جو نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی طلب تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اب اگر ان دلوں کو پاک کرنا ہے، یعنی اپنے دل کو اگر پاک کرنا ہے تو اب بھی ایک راستہ اسلام کے اندر ہے. اسلام کے اندر ایک راستہ ہے کہ توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. اگر ہم اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھ کر رو لیں، گر گرا لیں، تو میرا مولا تو فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسانوں آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ. میرا رب کہتا ہے میں کریم ہوں. تم اپنی پیشانی کو رکھ کر رو تو میری بارگاہ میں دعا تو کرو، میں کریم ہوں، تمہاری تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو میرے مسلمان بھائیوں، میرا رب اپنے بندوں کو آواز دے رہا ہے کہ آ جاؤ میری بارگاہ میں، آ جاؤ توبہ کر لو، تمہارا رب جو ہے وہ کریم ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے دل کو اگر زندہ کرنا ہے تو دامن نبی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ توبہ کا بھی دامن تھامنا ہے، توبہ کا دامن تھامنا ہے. اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا، اور ایسے وقت میں میرے آقا نے یہ اعلان کیا کہ جب اہل عرب بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، ایسا ماحول تھا اس وقت عرب کا. ایسے ماحول میں میرے آقا نے یہ اعلان کیا تھا کہ فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، اس پر غور کرو. یہ صرف
فاطمہ کی فضیلت نہیں بیان کی جا رہی ہے، بلکہ میرے آقا کا یہ فرمان ایک جہاد ہے، ایک جہاد ہے۔ یہ میرے آقا اس وقت فرما رہے ہیں جب لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، میرے آقا نے یہ فرما کر اپنے امتیوں کو بتا دیا کہ اسلام کے اندر بچیوں کا کیا مقام ہے، بچیوں کا کیا مقام ہے۔ میرے آقا نے یہ بتا دیا، اپنی بیٹی سے محبت کر کے، اپنی بیٹی کا مقام بیان کر کے میرے آقا نے تمام امتیوں کو یہ سبق دے دیا کہ بیٹی کا مقام جو ہے وہ اسلام کے اندر بہت بلند۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ جو ہے وہ نبی کے دربار میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت کی دو باتیں ایسی ہیں جس کو جب میں سوچتا ہوں، پہلی بات پر تو میں ہنسنے لگتا ہوں اور دوسری بات پر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتا۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ اے میرے جانثار ساتھی، آخر بات کیا ہے، کون سی ایسی دو باتیں ہیں؟ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت کے اندر جب سفر پر جایا کرتے تھے تو آٹے کا جو ہے بت بنا لیا کرتے تھے، آٹے کا بت بنا لیا کرتے تھے اور اسی کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جب ہمارے پاس راشن ختم ہو جاتا ہم اسی کو توڑ کر جو ہے پانی میں بھگو کر روٹی بنا کر کھا بھی لیتے تھے۔ اسی بات پر وہ صحابی رسول ہنس رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس وقت ہمارا یہ حال تھا کہ ہم جس کی پوجا کرتے تھے اسی کو جو ہے کھا بھی لیا کرتے تھے۔ اب دوسری بات جو بتایا انہوں نے صحابی رسول نے کہ یا رسول اللہ، میں نے جو ہے انہی ہاتھوں سے 6 بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب اس صحابی رسول نے اپنی کیفیت کو بیان کیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے نکلنے لگے۔ اب انہوں نے بتایا کہ 5 بچیاں جو تھی وہ تو بالکل چھوٹی تھی، میں نے ان کو زندہ دفن کر دیا، مگر جو 6ٹھی بچی تھی وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے گفتگو کرنے لگی، وہ چلنے پھرنے لگی، اور جب میں اس کو لے جا کر دفن کرنے کے لیے قبر کو کھودنے لگا، گڈھے کو کھودنے لگا، وہی میری بچی جو ہے، جب میں گڈھے کو کھودتا مٹی میری وہی بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے نکالتی، اور جب میری پیشانی پر پسینہ آتا تو وہی میری بچی جو ہے میرے پسینے کو بھی پوچھ۔ میرے مسلمان بھائیوں، دیکھو اسلام نے ہم کو کس طریقے سے جینے کا طریقہ سکھایا ہے، اور ایسے ظلمت سے نکال کر اگر روشنی میں کسی نے لا کر ہم کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے تو اسلام نے سکھایا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اب وہ صحابی رسول زاروں قطار رو رہے ہیں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں واقعہ سنا رہے ہیں۔ پھر اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں نے گڈھے کو کھود لیا پھر اس کے بعد اسی کے اندر اس بچی کو دفن کر دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلام نے تو ان کو یہ احساس دلا دیا کہ جو زمانے جاہلیت کے اندر ہوتا تھا وہ غلط تھا۔ انہوں نے میرے آقا کے لمحہ مبارک سے جب فرمان سنا تو صحابہ کرام نے چھوڑ دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں،
اسلام نے بچیوں کا کتنا بلند مقام کر دیا کہ جو کل تک بچیوں کو زندہ دفن کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے، آج وہی بچیوں کی پرورش میں جو ہے فخر کرنے لگے کہ جب وہ بچی کی پرورش کرتے تو فخر کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے کسی بچی کی پرورش کی اور جب اس کی عمر شادی کے لائق ہو گئی اور اس نے جو ہے اس کی شادی کر دی تو وہی بچی جو ہے اپنے والدین کے لیے جہنم سے پردہ بن گئی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسلام نے اس طریقے سے ظلمت کو مٹایا، اس طریقے سے مٹایا کہ جب آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں گے، اسلام کی تاریخ کو پڑھیں گے، میرے آقا کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر آج روئے زمین پر ہمارے ہاتھ میں اسلام کا دامن نہ ہوتا تب تو ہم کہاں جاتے، کدھر جاتے؟ کیونکہ آپ دیکھیں اسلام کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اسلام نے ہی، میرے آقا نے ہی ہم کو رب کا پتہ دیا ہے، میرے آقا نے ہی قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی ہے، میرے آقا نے ہی نماز جیسی عبادت عطا فرمائی ہے، میرے آقا نے ہی ہم کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے، میرے آقا نے ہی جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ مگر اب ماحول کیا ہو گیا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے جو اپنے آپ کو فخر کرنے کے بجائے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا آپ مسلمان ہیں تو وہ ہیلا بہانہ کر کے جو ہے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، فخر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہم کو جو ہے دامن اسلام دیا، اسلام میں پیدا کیا، ہمارے ہاتھوں میں اللہ کے محبوب کا دامن ہے۔ یہ بہت ہی فخر کی بات ہے، جتنا بھی آپ شکر ادا کریں گے کبھی بھی حق ادا نہیں کر پائیں گے، کتنا بھی آپ ادا کرتے رہیں، کیونکہ اسلام نے ہم پر اتنا احسان ہی کیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم اسلام کی اہمیت کو سمجھ پاتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اسلام کے مقام کو سمجھ پاتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، معاملہ یہ ہے، بات یہ ہے کیونکہ ہماری پیدائش جو ہے ایک مسلمان کے گھر میں ہوئی، ہمارے ماں باپ نے ہم کو کلمہ پڑھا دیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی۔ جو چیز انسان قربانی دے کر حاصل کرتا ہے اس کی قدر کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ تو آج بھی جو انسان قربانی دے کر اسلام کو حاصل کرتا ہے وہ آج بھی اسلام کی قدر کرتا ہے، وہ آج بھی اسلام کی قدر کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے جس طریقے سے اسلام کی قدر کی اس طریقے سے ہم لوگ ایک ذرہ برابر بھی نہیں قدر کرتے، کیونکہ صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھو کہ صحابہ کرام نے اپنے گھر کو چھوڑا تھا، اپنے مال کو چھوڑا تھا، اپنے ملک کو چھوڑا تھا، تب جا کے اسلام جیسی دولت حاصل کی تھی۔ تو آج بھی اگر کوئی انسان اسلام کو قربانی دے کر حاصل کرتا ہے تو وہ آج بھی اسلام کی قدر کرتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، انگلینڈ کا واقعہ ہے۔ ایک شاپنگ مال کے اندر جو ہے جو کاؤنٹر بنا تھا اس پر ایک لیڈیز جو ہے بیٹھی تھی، ایک لڑکی بیٹھی تھی، وہ انگریزی ماحول میں ڈھلی ہوئی،
اس کا لباس بھی انگریزوں جیسا اور اس کا بناؤ سنگار جو تھا وہ بھی مغربی تہذیب والا۔ وہ کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی تھی اس شاپنگ مال کے اندر، اتنے میں جو ہے ایک عورت نقاب پوش یعنی نقاب لگا کر جو ہے ایک عورت شاپنگ مال کے اندر آتی ہے، اور آنے کے بعد اس نے جو ہے اپنے ضرورت کے حساب سے سامانوں کو چنا، اور چننے کے بعد سامانوں کو لا کر جو ہے وہ کاؤنٹر پر اس کی رقم ادا کرنے کے لیے جب آتی ہے تو جو کاؤنٹر پر لڑکی بیٹھی تھی اس نے جو ہے بہت ہی تعجب سے پوچھا کہ آپ عرب کی رہنے والی ہیں؟ تو اس نقاب پوش عورت نے کہا کہ نہیں، میں اسی انگلینڈ کی رہنے والی ہوں۔ اب اس کی پریشانی جو ہے اور بڑھ گئی کہ اس ماحول میں، انگلینڈ جیسے ماحول میں ایسی عورت جو نقاب لگا کر چلتی ہے، اس کو اور تعجب ہوا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی، یعنی جو کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی لڑکی تھی اس نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ اب نقاب پوش عورت نے جو جواب دیا وہ سنو میرے مسلمان بھائیوں۔ اس نقاب پوش عورت نے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ تم مسلمان ہو، مگر تمہارا مسلمان ہونا اور ہے، میرا مسلمان ہونا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اس لڑکی نے پوچھا کہ آخر کیسا فرق ہے؟ تو نقاب پوش عورت نے کہا کہ تمہارے اور میرے میں فرق یہ ہے کہ تم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی اور تمہارے والدین نے تم کو کلمہ پڑھا دیا، اس لیے تم کو جو ہے اسلام کی قدر نہیں معلوم ہے، مگر میں نے اپنے باپ کو چھوڑا ہے، میں نے اپنی ماں کو چھوڑا ہے، میں نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے، میں نے اپنے بھائی کو چھوڑا ہے، میں نے اپنی بہن کو چھوڑا ہے، تب جا کر اسلام جیسی دولت حاصل کی ہے۔ میں نے اسلام کو قربانی دے کر حاصل کیا ہے، اس لیے تیرے اندر اور خوبی ہے، میرے اندر اور خوبی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ جو قربانی دے کر اسلام کو حاصل کرتا ہے وہ آج بھی اسلام کی قدر و قیمت جانتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج کے حالات میں ضرورت یہ ہے کہ ہم سیرت نبی کو اپنائیں، سیرت نبی کو اپنائیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، ورنہ میرے مسلمان بھائیوں کسی کی زندگی جو ہے وہ 10 سال کی ہے اور کسی کی 60 سال کی ہے، کسی کی 10 سال کی ہے اور کسی کی 60 سال کی ہے، یعنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کس کو موت آئے اور اپنے دامن میں لے کر چل جائے۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے نماز جیسی عبادت کو جمع کر لیں، ادا کر لیں، وقتوں پر ادا کر لیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، کمانا اور کھانا تو آپ کو زندگی بھر پڑے گا، کمانا کھانا جو ہے زندگی بھر آپ کو کرنا پڑے گا، مگر اب صرف کمانے اور کھانے تک یہ معاملہ محدود نہیں رہ گیا، بلکہ مسلمانوں کی سوچ تو یہ بن گئی کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لی جائے،
اچھا عمدہ اور بلند مکان بنا لیا جائے اور تمام اپنے آرام کی چیزوں کو جو ہے جمع کر لیا جائے، تاکہ ہماری جو نسل ہے، ہماری جو اولادیں ہیں، ان کی زندگی آرام سے گزر جائے، ان کی زندگی آرام سے گزر جائے۔ یہ ہماری سوچ بن گئی ہے۔ مگر اب سوچو یہیں پر میرے مسلمان بھائیوں، جب موت آ جاتی ہے انسان کو، جس اولاد کے لیے ہم نے خون بھی بہایا، پسینہ بھی بہایا، وہی اولاد کہتی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے غسل دے دیا جائے اور جلد سے جلد جو ہے قبرستان لے جا کر دفن کر دیا جائے۔ یعنی وہی اولاد تم کو مکان سے نکالنے کے لیے جلدی کرنے لگتی ہے۔ تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ بے نمازی رہے، آپ بے نمازی رہے، ایک طرف تو گھر والوں نے جو ہے آپ کو نکال دیا، اور اگر زمین نے بھی تم کو باہر نکال کر پھینک دیا، تب اگر بے نمازی ہونے کی وجہ سے زمین نے بھی تم کو باہر نکال کر پھینک دیا، تب کہاں جاؤ گے؟ کہاں پر اپنے منہ کو چھپاؤ گے؟ کیونکہ زمین جو ہے اپنے سینے میں بے نمازی کو رکھنا پسند نہیں کرتی۔ زمین اپنے سینے میں بے نمازی کو رکھنا پسند نہیں کرتی۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے اور بہت ہی عبرت یعنی نصیحت والا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک ضعیفہ تھی، اور وہ ضعیفہ جو ہے اتنی مجبور تھی کہ اس کے پیروں میں چپل بھی نہیں، اور کمزور اس طریقے سے کہ اس کی آنکھوں کی جو بینائی تھی وہ بھی کم ہو چکی، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا تھا، اور کٹورے میں تیل کے چند بوند تھے، تیل کے چند بوند تھے، اور وہ ضعیفہ جو ہے تیل کے اس چند بوند کو جو ہے اپنے گھر لے کر جا رہا ہے۔ اب جس طریقے سے ضعیفہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی، اسی طریقے سے آسمان پر جو سورج تھا وہ بھی اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا، یعنی چھپنے کے قریب جا رہا تھا۔ اتنے میں جو ہے ضعیفہ کے سامنے اندھیرا آ گیا، اس کا پیر لڑکھڑا جاتا ہے، پیر کا لڑکھڑانا تھا کہ ضعیفہ جو ہے زمین پر گر گیا۔ اب ضعیفہ کا زمین پر آنا تھا کہ تیل بھی زمین پر گر گیا، تیل بھی زمین پر گر گیا، اور جیسے ہی تیل زمین پر گرا ہے، فوراً زمین نے تیل کو اپنے اندر جذب کر لیا، زمین نے تیل کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، ضعیفہ جو ہے وہاں سے اٹھتی ہے۔ آج کا مسلمان ہوتا وہ کیا کرتا؟ یا تو وہاں بیٹھ کر وہ روتا، یا تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتا، مگر وہ ضعیفہ نہ وہاں پر بیٹھ کر روتی ہے اور نہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتی، بلکہ وہ پہنچ جاتی ہے حضرت عمر کی عدالت میں، حضرت عمر کی عدالت میں، کیونکہ اس ضعیفہ کو یہ معلوم تھا جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، ساری کائنات میں اس کی حکومت چلتی ہے، اس کا سکہ، ساری حکومت، ساری چیزوں پر اس کا سکہ چلتا ہے، اس کی حکومت چلتی ہے۔ تو وہ ضعیفہ عدالت عمر میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ اے امیر المومنین، میرے ساتھ انصاف کیا جائے، میرے ساتھ عدل کیا جائے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اے بڑی بی، آخر بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے، اس ضعیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین،
میں تیل لے کر آ رہی تھی، اتنی میں میری نظر کے سامنے اندھیرا آیا اور میں زمین پر گر گئی، اور میرے تیل کو جو ہے زمین نے اپنے اندر جذب کر لیا ہے، میرے اس تیل کو واپس کرایا جائے، میرے تیل کو واپس کرایا جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اگر زمین کسی چیز کو اپنے اندر جذب کر لے تو کیا اس زمین کے اس حصے سے اس چیز کو واپس لیا جا سکتا ہے؟ نہیں لیا جا سکتا۔ مگر دیکھو کلمہ پڑھنے کا حق، دیکھو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے اندر کتنی طاقت آ جاتی ہے کہ میرا مولا اس کو کتنا پاورفل بنا دیتا ہے، میرا رب اس انسان کو جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو کتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ اس بڑی بی کا معاملہ یہ ہے کہ تیل نے زمین کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے، تو حضرت عمر نے ایک خط لکھا، ایک خط لکھا، اور لکھنے کے بعد جو ہے وہ ضعیفہ کو دیا، کہا کہ لے جا کر زمین کو دے دو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، زمین کہیں خط پڑھتی ہے، مگر عمر کے خط کو زمین نے پڑھا ہے، عمر کے خط کو زمین نے پڑھا ہے۔ جیسے ہی ضعیفہ نے اس مقام پر حضرت عمر کا خط رکھا، فوراً زمین نے جو ہے اپنے اندر جذب کیے ہوئے تیل کو واپس کر دیا، اپنے اندر جذب کیے ہوئے تیل کو واپس کر دیا۔ اب آخر میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر نے اس خط کے اندر ایسا کیا لکھا تھا کہ زمین نے اپنے اندر جذب کیے ہوئے تیل کو واپس کرنا تو منظور کر لیا، پسند کر لیا، مگر عمر کی مخالفت نہیں کی۔ آخر حضرت عمر نے اس خط کے اندر ایسا کیا لکھا تھا تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، اس خط کے اندر حضرت عمر نے یہی لکھا تھا کہ اے زمین اس ضعیفہ کا تیل واپس کر دے، اس ضعیفہ کا تیل واپس کر دے، ورنہ عمر کل تیرے سینے میں بے نمازی کو دفن کر دے گا۔ سوچو میرے مسلمان، حضرت عمر نے کیا لکھا؟ اے زمین اس ضعیفہ کے تیل کو واپس کر دے، ورنہ کل عمر تیرے سینے میں بے نمازی کو دفن کر دے گا۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، زمین نے فوراً تیل کو واپس کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ زمین اپنے اندر جذب کیے ہوئے تیل کو واپس کرنا تو پسند کرتی ہے، مگر اپنے سینے میں بے نمازی کو رکھنا پسند نہیں کرتی، اپنے سینے میں بے نمازی کو رکھنا پسند نہیں کرتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں سوچو، اگر زمین نے آپ کو واپس پھینک دیا باہر تو پھر آپ کہاں پر جا کر اپنے منہ کو چھپائیں؟ ابھی وقت ہے کہ نماز کی پابندی کریں، وقت پر نماز کو ضرور ادا کریں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے، جب میرے آقا روئے زمین پر تشریف لائے تو پہلے میرے آقا نے جو ہے 7 دن تک اپنی امی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے آپ نے دودھ شریف پیا۔ 9 مہینے حضرت آمینہ نے نور محمدی کو اپنے شکم میں رکھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہی نور محمدی جلوہ گر ہوا۔
تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک بات ہے جس کو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں 3 دن یا 7 دن یا 40 دن رہے، اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اب جو نبیوں کا امام ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو نبی الانبیاء ہے، وہ جس ماں کے شکم میں 9 ماہ رہا ہو، اس ماں کا مقام کتنا بلند ہوگا، اس ماں کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب روئے زمین پر آپ تشریف لائے تو جیسے ہمارے گھروں میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس طریقے سے میرے آقا تشریف نہیں لائے، اس طریقے سے میرے آقا تشریف نہیں لائے، بلکہ میرے آقا اس شان سے تشریف لائے کہ پہلے جو ہے جنت کے دروازے کو کھولا گیا، جہنم کے دروازے کو بند کیا گیا، فرشتوں کی جماعت جو ہے روئے زمین پر تشریف لائی، یہاں تک کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ مدارج النبوہ کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے آقا کی امی فرماتی ہے کہ جب ادھر نور محمدی روئے زمین پر جلوہ گر ہو رہا تھا تو میرے آقا کی امی فرماتی ہے کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مغرب میں تھا، ایک جھنڈا جو ہے مشرق میں تھا، اور ایک جھنڈا جو ہے خانہ کعبہ پر لہرا رہا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس شان سے جو ہے میرے آقا تشریف لائے۔ اب دیکھو، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو جب تک اس کو نہلایا نہیں جاتا اس کے جسم پر تمام نجاست لگی ہوتی ہے۔ جو ہمارے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، مگر جب میرے آقا روئے زمین پر تشریف لائے تو میرے آقا کے جسم اطہر سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ میرے آقا کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، میرے آقا کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، میرے آقا کے زلف معمر میں تیل لگا ہوا تھا، ناف کٹا ہوا تھا، ختنہ کیا ہوا تھا۔ اس طریقے سے میرے آقا جب روئے زمین پر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد میرے آقا نے فوراً اپنی پیشانی کو جو ہے سجدے میں رکھ دیا، پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد جو ہے میرے آقا نے رب کی پہلے تو تعریف بیان کی، پھر اس کے بعد میرے آقا نے سجدے کی ہی حالت میں جو ہے یہ دعا کی تھی، رب ہب لی امتی، اے پروردگار عالم میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، ہم ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو روئے زمین پر تشریف لاتے ہی ہم گناہگاروں کو یاد کر رہا ہے، ہم گناہگاروں کو یاد کر رہا ہے۔ تو اگر ہم اس نبی کا ذکر، اس نبی پر درود، اس نبی پر سلام نہ بھیجے تو پھر میرے مسلمان بھائیوں ہم کیسے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ صرف درود بھیج کر یا سلام بھیج کر محبت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ جب تک نبی کی سیرت کو ہم اپنائیں گے نہیں تب تک جو ہے محبت مکمل نہیں ہوگی۔ یعنی
درود بھی آپ نبی پر پڑھیں، کیونکہ ہمارے آقا نے ہم کو ہر وقت یاد رکھا ہے، وہ اپنے نبی پر درود بھی پڑھیں، سلام بھی پڑھیں، اپنے آقا کا ذکر بھی کرے، مگر صرف یہی تک محدود نہ رکھے بلکہ میرے آقا کی سنت مبارکہ پر عمل کرے، میرے آقا کی سنت مبارکہ پر عمل کریں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے، تو تشریف لانے کے بعد جو ہے سب سے پہلے میرے آقا نے دودھ شریف جو ہے اپنی ماں کا پیا، پھر اس کے بعد صہیبہ کا پیا، پھر اس کے بعد یہ دولت جو ہے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی، کیونکہ اس وقت عرب کا یہ ماحول تھا کہ جب عرب کے اندر جب بچوں کی پیدائش ہوتی تھی تو لوگ بچوں کو جو ہے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے، تاکہ دائی جو ہے لے جا کر دیہاتوں میں، کیونکہ دیہات کے جو حالات ہوتے تھے، وہاں کی جو ہوا ہوتی تھی وہ اچھی ہوتی تھی، صاف ستھری ہوتی تھی، وہاں کی زبان بھی جو ہے اچھی ہوتی تھی، تو اس طریقے سے جو ہے لوگ اپنے اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ تو میرے آقا بھی اسی طریقے سے جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے جب اپنے گھر میرے آقا کو لے کر گئی ہیں، جب میرے آقا کو لے کر گئی ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں جیسے ہی قبیلہ بنو سعد میں داخل ہوئی اور اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی تو میری جو ساری بستیاں تھی، یعنی جو میرے پڑوسن تھے، میرے آس پاس میں رہنے والے جو لوگ تھے، ان کے بھی گھروں سے اور میرے بھی گھروں سے جو ہے مشک کی خوشبو آنے لگی، مشک کی خوشبو آنے لگی۔ اور ایک دن تو ایسا ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پڑوس میں جو ہے ایک عورت رہتی تھی جن کا نام ام خولہ سعدیہ بتایا جاتا ہے، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا کہ اے حلیمہ، کیا تم رات بھر جو ہے اپنے گھر میں آگ جلا کر رکھتی ہو؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ اے میری بہن، جب سے محمد رسول اللہ یعنی محمد میرے گھر میں آئے ہیں تب سے آج تک جو ہے میں نے کبھی رات میں چراغ کو جلایا نہیں، چراغ کو جلایا ہی نہیں۔ کیوں نہیں جلایا؟ کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کے چہرے انور سے اس طریقے سے نور پھوٹ پھوٹ کر نکلتا تھا کہ حضرت حلیمہ کا گھر جو ہے وہ جلملایا کرتا تھا، جگمگایا کرتا تھا، اور اسی روشنی میں جو ہے ایسا محسوس ہوتا تھا، دیکھنے والے دور سے جب دیکھتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا، ایسا لگتا کہ حضرت حلیمہ کے گھر میں آگ جل رہی ہے، مگر وہ حقیقت میں آگ نہیں جل رہی تھی، بلکہ میرے آقا کے چہرے انور سے جو نور پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا اسی نور کی روشنی تھی جو حضرت حلیمہ کے گھر کو روشن کر کے رکھتی تھی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک جگہ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تک میرے گھر میں رہے، جب تک میرے گھر میں رہے، میں نے کبھی بھی اپنے گھر کے اندر جو ہے چراغ کو نہیں جلایا، کبھی بھی چراغ کو نہیں جلایا۔ میرے آقا کی برکت کو دیکھ کر جو قبیلہ بنو سعد کے لوگ تھے
وہ اس طریقے سے حلیمہ سعدیہ کے مکان میں آنے لگے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا یا کوئی بڑا بیمار ہو جاتا یا جانور بیمار ہو جاتا تو لوگ یہاں تک کہ حضرت حلیمہ کے گھر آ کر میرے آقا کے دست مبارک کو اپنے جسم سے مس کیا کرتے، جیسے کہ میرے آقا کا دست مبارک بیمار کے جسم سے لگ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ بیماری کو دور فرما دیتا۔ اگر جانور پریشان ہوتا تو جانور کی بھی پریشانی دور ہو جاتی۔ اس طریقے سے صبح شام جو ہے جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بھیڑ لگنے لگی، حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی، تو آپ نے ایک دن سوچا کہ ایسا کیا جائے، لاؤ دروازے کے یعنی گھر کے باہر جو دروازہ ہے وہیں پر ایک گڈھا کھود دیا جائے اور اس کے اندر پانی ڈال دیا جائے، اور پانی ڈالنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا کے قدم مبارک کو اس میں ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ آج سے جس کو محمد کا دھون چاہیے، محمد کے قدم کا دھون چاہیے، وہ یہیں سے بھر کر لے جا سکتا ہے۔ اب جس کو جو ضرورت ہوتی تھی اسی سے لے جا کر اپنی ضرورت کو پوری کر لیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ بچپن سے ہی اپنی رحمتوں کو لٹاتے رہے، اور آج بھی میرے آقا کا ہم پر جو ہے یہ احسان ہے کہ امت محمدیہ جو ہے آج بھی خوشحالی کی زندگی گزار۔ یہ میرے آقا کا ہم پر احسان ہے کہ میرے آقا نے جو ہے اتنی اپنی امتیوں کے لیے دعا کی ہے، اتنی دعا کی ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، کوئی بھی انسان کسی کے لیے اتنی دعا نہیں کرتا۔ پوری رات جو ہے میرے آقا اپنے سر کو جو ہے سجدے میں رکھ کر دعا کیا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ہم کو پیدا ہوتے ہی نہیں بھولا، اور جب قبر انور کے اندر گئے اس وقت بھی نہیں بھولے، جب معراج پر گئے اس وقت بھی نہیں بھولے۔ تو اسی نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، تو کتنا اچھا ہوتا جہاں پر ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی سیرت پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو جو بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اس نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جب تک سیرت رسول پر عمل نہیں کرے گا اس کی محبت کامل محبت نہیں ہو سکتی، کامل محبت نہیں ہو سکتی۔ تو میرے آقا کا فرمان ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کا دامن ضرور تھامیں، اور اپنی زندگی کے اندر سنت مبارکہ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ سیکھ کر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ 1400 سال پہلے میرے آقا نے جو انقلاب کا نعرہ لگایا تھا اس کا اثر آج بھی ہے۔ اگر ہر مسلمان نہیں تو کچھ مسلمان تو ضرور آج بھی اس روئے زمین پر ہیں جو سنت نبی پر چل کر دنیا والوں کو جو ہے بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ آ جاؤ یہی راستہ اسلام کا ہے، آ جاؤ یہی راستہ محمد الرسول اللہ کا ہے، جو تم کو اللہ تک بھی لے جائے گا اور جو تم کو رسول اللہ تک بھی لے جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ توبہ کریں اور سیرت نبی پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک آخری عمل میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں کہ توبہ جو ہے اس کو ضرور، میرے آقا نے اس کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ
ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ میرے آقا دن بھر میں 100 مرتبہ جو ہے استغفار کیا کرتے، اور ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ 70 مرتبہ۔ جب میرے آقا معصوم ہو کر اتنی کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے، ہم اور آپ تو صبح و شام جو ہے گناہ پر گناہ کرتے ہیں، ہم اور آپ کو کتنی ضرورت ہے، ہم اور آپ کو کتنی ضرورت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کثرت کے ساتھ جو ہے استغفار کریں اور علم دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔